اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش قدم بہترین ہے. اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے آپ کے سامنے دو طریقے ڈالے ہیں، دو چیزیں ڈالی ہیں، ایک قرآن مجید اور دوسرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اگر ان دونوں چیزوں کو ہم اختیار کرتے ہیں تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. کیا اگر یہ دونوں چیزیں، لیکن آج ہماری زندگی کا حال یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ علماء اکرام دارالفتہ میں ایک مسئلہ پیش ہے، دارالفتہ میں مسئلہ پیش ہے کہ ایک کنواں تھا جس سے وہ پانی نکالا کرتے تھے. پانی نکالنے کے لیے سارے محلے والے اسی کنویں سے پانی پیا کرتے تھے، تمام محلے والے اسی کنویں پہ آباد تھے، ہر ایک کا پانی وہی تھا. لیکن بدقسمتی کی وجہ سے اس میں ایک کتا گر جاتا ہے اور کتا وہاں اتنا پھول جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، پورا پانی خراب ہو گیا. پانی خراب ہونے کے بعد سارے لوگ پریشان کہ اب کیا بنے گا، محلے والوں کے لیے کہاں سے پانی لایا جائے گا، اس کا کون سا طریقہ ہے. چنانچہ سارے لوگ کہا کہ ہاں مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں کہ مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں. چنانچہ جب مفتی صاحب کے پاس گئے، مفتی صاحب نے کہا جو یہ کتا ہے کہ اس جو کنواں ہے اس سے ہم نے 40 ڈول پانی نکالنا ہے، اس کے بعد آپ کا کنواں پاک ہو سکتا ہے. کیا مطلب مسئلہ ہے یہ کہ جس کنویں میں اگر کوئی جانور مر جائے، کوئی مردار اس میں پڑ جائے تو اسے 40 ڈولا پانی نکالو، پانی صاف ہو جائے گا. چنانچہ ایسا ہی ہوا. ایسا کرنے کے بعد لیکن جو وہاں مردار کتا تھا اس کو نہیں نکالا. 10 دن گزرنے کے بعد پھر لوگ مفتی صاحب کے بعد بھائی آپ کا مسئلہ سمجھ نہیں آتا، آپ تو بولتے مسئلے لیکن ہمارا حل ہی نہیں ہوا، بتائے کہ حل کیوں نہیں، وجہ کیا ہے؟ کیا وہ مردار کتا آپ نے اسے نکالا تھا تو اس کی تو بات ہی نہیں ہوئی تھی، آپ نے صرف 40 ڈول، ہم نے تو 50 ڈول نکالے. لیکن وہ ویسا کا ویسا ہی ہے. آج اگر سوچا جائے ہماری زندگی کا حال بھی یہی ہے. ہم توبہ بھی کرتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، لیکن پڑھتے ہیں اس کی ایک ترتیب جیسی بنائی ہے ہم نے، یا ایک ترتیب، ایک سماج جیسا، مطلب حساب کے طور سے نمازیں بھی ہو رہی ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس نماز کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں. کیونکہ قرآن کریم نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے یہ مسلمان کو بے حیائی سے روکتی ہے، بے حیائی. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے ہمارے محلے میں ایک بندہ مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہے، یا ایک مولوی صاحب آ کے اذان دیتا ہے، بعد میں کیا ہوتا ہے وہی مسجد سے نکلتے کہ ساری محلہ کی جہنمی، کوئی گویا کہ جنتی کوئی اکیلا ہے. اس کی وجہ کیا ہے ہمیں سوچنا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ آپ بہترین جماعت دیکھو، لیکن آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو مسجد سے دور ہے ان کو امر بالمعروف کرنا ہے. امر بالمعروف کہ جو مسجد سے دور ہے ان کو مسجد تک ہم نے پہنچانا ہے. جو مطلب آج کل فحش کاموں میں پھنسے ان کو اس سے بچا کر اچھائی کا حکم کرنا ہے اور برے کاموں سے روکنا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جب دو بندے جاتے ہیں مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے کے بعد بعد میں باہر نکلتے ہیں کہ ساری محلہ سے جانے وہ جس کو بھی جانتی، کیا گویا کہ جنت اتنی قریب ہو چکی صرف ایک محلے سے ایک ہی بندہ جائے گا. ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ جو مسجدوں سے دور ہے ان کو مسجدوں کی دعوت دو کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. کیونکہ آج ہم اپنی سیاست کی طرف سے، ہم اپنی سیاست سے 2 ووٹ لینا چاہتے ہیں اور 2 ووٹ 1 ووٹ سے ہم اپنی کامیابی چاہتے ہیں. اسی طریقے سے آج کا مسلمان بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے ایک نماز پڑھی بس جنت میرے اوپر واجب. ایسا نہیں. فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا، بنی اسرائیل کے ایک قوم پر اللہ نے فرشتوں کو بھیجا تاکہ فلانی بستی کو تہس نہس کر دو. چنانچہ جب وہاں فرشتے پہنچے وہاں دیکھتے ہیں ایک بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، عبادت میں مشغول ہے. چنانچہ وہ فرشتے واپس بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں کہ یا بار الہی فلانی جگہ ہم گئے، وہاں اس بستی کو ہم نے ہلا اور برباد کرنا تھا، لیکن وہاں کچھ لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، نمازیں پڑھتے تھے، عبادات میں مصروف تھے. فرمایا کہ پہلے ان لوگوں کو برباد کر. کیا کہ جو خود تو نمازیں پڑھتے لیکن دوسروں کو نماز کا نہیں کہتے، جو امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر
جنہوں نے چھوڑ دیا ہے. تو یہی آج ہمارا بھی حال ہے. آج ہم کیوں پریشان ہیں؟ مسلمان آج کیوں پریشان ہیں؟ ہر طرف سے پریشانیاں، حالات ہمارے اوپر کیوں خراب سے خراب تر آتے ہیں؟ خراب سے خراب تر حالات آنے کا سبب یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. ہمیں جو دستور کہا گیا تھا اس دستور کو ہم نے الماری میں بند کیا اور ہم اپنا ایک دستور بنا رہے ہیں، اپنی ایک گائیڈ لائن بنا رہے ہیں کہ جس گائیڈ لائن کے ساتھ ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں اس تاریخی حد سے ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ وَاسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ رب العزت کے دربار میں ہم اللہ سے سوال کریں کہ یا بار الہی اس پریشانی کا حل کیا ہے. تو قرآن بھی کہتا ہے وَاسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ استغفار کرو، وہ بخشنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے. وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور وہ آپ کی مدد کرے گا مال کے ذریعے اور اولاد کے ذریعے. آج ہماری اولاد کیوں ہماری نافرمانی؟ آج کی وجہ کیا ہے؟ سارے لوگ کہتے ہیں کہ نوجوان آج کا برباد ہو چکا ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، نوجوان برباد نہیں بلکہ برباد آج ہم خود ہو چکے ہیں جو صاحب اولاد ہے. کیونکہ باپ جو ہے، باپ کے اوپر فرض بنتا ہے کہ اپنی اولاد جو اس کو شفقت ہے، جو فطری ہے، باپ کی جو شفقت ہے، ماں کی جو شفقت ہے، اس شفقت سے جب ہمارا معصوم بچہ محروم رہ جاتا ہے پھر اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں کون سا راستہ اختیار کروں گا، میرے لیے کون سا راستہ اچھا ہے اور کون سا راستہ برا ہے. اس بچے کو یہ پتہ نہیں چلتا. جو بچہ ہمارا جس دستور میں، جس ماحول میں وہ پلتا ہے، بڑھتا ہے، تو وہ وہی آگے بڑھتا ہے، اسی کو شیئر کرتا ہے، اسی کی اشاعت کرتا ہے. آج ہماری بربادی کا سبب یہی ہے کہ والدین جو ہیں، والدین اپنے بچوں کو اپنی شفقت فطری اور شفقت مدنی سے محروم رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہمارے بچے جو ہے، نوجوان جو ہے، غلط راہ اختیار کیا. ورنہ آج اگر دیکھا ماشاءاللہ ہمارے نوجوان بہت ہی محنت چاہتے ہیں، بہت ہی اچھا کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو ضرورت ہے گائیڈ لائن کی. ان کو کسی ایسے بندوں کی ضرورت ہے جو ان کے اوپر ہاتھ رکھ کر ان کے سامنے قرآن دے، جو ان کے اوپر ہاتھ رکھ کر ان کے سامنے مطلب تعلیم رکھیں، ایجوکیشن رکھیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا ہے. آج ہمارے بزرگ، آج ہمارے گھر کا ہر فرد موبائل کے اوپر اندر اتنا مصروف ہو گیا ہے، اتنا مصروف ہو گیا ہے کہ اسے اپنے بچوں کی شفقت، اسے اپنے بچوں کا بھی خیال نہیں کہ میرا بچہ کہاں جا رہا ہے. یہ بچے ہمارے لیے آج سے پہلے ہم سنا کرتے تھے کہ کہیں نشر کے حالات میں فلاں بندے کا انتقال ہوگا، ایک بندے کا انتقال، دو بندے کا. لیکن بدقسمت یہ ہے کہ آپ ہمارے ضلع کے اندر، بلکہ ہمارے ضلع کے نہیں بلکہ ہمارے اس بلاک کے اندر بھی کچھ ایسے واردات پیش آئے کہ جس کی وجہ سے ہمارے کچھ نوجوان منشیات میں پکڑے گئے یا منشیات میں ان کی موت ہوئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، جب اللہ ہم سے یہ سوال کرے گا کہ میں نے آپ کو اس دنیا میں پیدا کیا اور دنیا میں آپ کو ایک انسان بنایا، آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی جتنے بھی چیزیں ہیں یہ تمام اللہ رب العزت نے اس انسان کو افضل بنایا، اس انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اس انسان کو تمام کا سردار بنایا. اور سردار بنانے کے بعد فرمایا کہ الرحمن علم القرآن، کہ وہ رحمان ہے کہ اس نے آپ کو قرآن سکھایا. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، کہ انسان کو پیدا کیا، خلق الانسان علمہ البیان، اور اسے قوت گویائی، اسے یہ اتنی طاقت دی کہ وہ اپنا اچھا اور برا کسی کے سامنے پیش کرے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کو ضرور اچھا راستہ دکھاتے ہیں، لیکن ہمارے پڑوس کا بچہ، ہمارے دوسرے علاقے کا بچہ اگر وہ کوئی بھی راستہ اختیار کرتا ہمیں اس کی فکر نہیں. ہم کہتے ہیں یہ تو ان کا ہے، یہ جانے، ان کا کام جانے. نہیں، ایسا نہیں کرنا. بلکہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ آپ میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا. آپ ذمہ دار ہو، آپ گاؤں کے بڑے ہو، آپ جانتے ہو اچھا اور برا جانتے ہو. اگر آپ کے سامنے آپ دیکھتے ہیں کہ قوم صالح جو تھے، صالح علیہ السلام کی قوم میں تھے جنہوں نے 4 بندوں نے اونٹنی کو مارا تھا، 4 بندوں نے اونٹنی کو قتل کیا تھا، لیکن وہ تمام کے تمام خاموش رہے، تماشائی بن کر رہے. جب عذاب آیا کیا وہی 4 مارے؟ کیا اس عذاب میں صرف 4 کا پریوار گیا؟ نہیں، بلکہ پوری قوم برباد ہو گئی. آج ہی ہماری وجہ بھی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو
جو غلط ہو رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، ہم کہتے ہیں اس کو مرنے دو، ہمیں تو بچنا، ہم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں، مرنے والے کو مرنے دو، جانے والے کو جانے دو، ہمیں کامیابی چاہیے۔ خدا قسم اس طریقے سے کامیابی نہیں ملے گی، بلکہ آپ دیکھو قوم صالح علیہ السلام کی قوم، جو 4 بندے تھے، 4 بندوں نے اونٹنی کو قتل کیا تھا، لیکن جب عذاب آیا تو اس عذاب میں پوری قوم برباد ہو گئی۔ تو آج ہماری قوم بھی اس بربادی کی طرف جا رہی ہے، ہم اس بربادی سے بچنے کے لیے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہم قرآن سے پوچھیں، ہماری ذمہ داری ہم حدیث سے پوچھیں، تو قرآن یہی کہتا ہے کلکم رائی، قرآن یہی کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ آپ بہترین قوم ہو، آپ بہترین جماعت ہو، آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، کہ آپ اچھی کاموں کا حکم کرو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، آپ اچھائی کا حکم کرو اور بری باتوں سے روکو لوگوں کو۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ جب محلے کی مسجد میں 2 بندے جاتے ہیں، جب محلے کی مسجد میں 2 بندے نماز پڑھ کر نکلتے ہیں، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ تمام محلے والے جہنم میں جائے، ہم بھی تو جنت کے لیے، گویا کہ جنت اتنی قریب ان کی نظروں میں ہوتی ہے کہ جنت میں صرف 2 لگے اور باقی سارے محلے والے جہنم میں جائے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو محلے والے مسجد سے دور ہیں، ان کو اس مسجد سے چھوڑنا ہے، ان کو اس مسجد کی فضیلت بتائیں گے، کیونکہ قرآن کے اندر کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تأمرون بالمعروف کا مطلب یہی ہے کہ جو مسجد سے دور ہے اس کو مسجد کی طرف لاؤ، جو اس دنیا میں اس طریقے سے زندگی گزار رہا ہے، جو حضور کے نقش قدم سے ہٹ کر زندگی گزار رہا ہے، اس کو حضور کے نقش قدم پر لانے کی کوشش کرو، اور جو قرآن سے دور ہے اس کو قرآن سے قریب لانے کی کوشش کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری تھی، لیکن آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری کامیابی ہم اپنی گائیڈ لائن کے ذریعے ہم کامیاب، خدا قسم ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب دیکھو قوم صالح کا پورا قصہ پڑھو، کتابوں کو کھولو، سیرت کو پڑھو کہ ان کا واقعہ قرآن میں جگہ جگہ پچھلے امم سابقہ کے جو ذکر آئے، امم سابقہ کے جو واقعات ہیں وہ کس لیے ذکر کیے گئے؟ وہ اس لیے ذکر کیے گئے کہ اس امت محمدیہ کے لیے ان کے سامنے یہ بتایا جائے کہ کس طریقے سے آپ لوگوں نے زندگی گزارنی ہے، کس طریقے سے آپ کی کامیابی ہے۔ کامیابی اگر ہے تو وہ کامیابی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم میں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کے لیے بہترین نمونہ اگر ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے، آپ کے لیے بہترین طریقہ۔ تو ہم نے یہ سوچنا ہے کہ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو کامیابی بھی اسی دستور میں ہے، اسی طرح کے، کیونکہ قرآن بھی کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ قلوب ہر ایک اطمینان چاہتا ہے، ہر ایک سکون چاہتا ہے، ہر ایک خوشی چاہتا ہے، لیکن خدا قسم ہم پیسے سے خوشی نہیں خرید سکتے، ہم پیسے سے نیند خرید سکتے، پیسے سے ہم سونے کا بستر خرید سکتے ہیں، پیسے سے ہم دنیا کے محلات بنا سکتے ہیں، پیسے سے ہم اعلیٰ سے اعلیٰ بلڈنگیں بنا سکتے ہیں، لیکن سکون جو ہے وہ میرے بزرگوں اور دوستوں اللہ رب العزت کے دین میں ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم میں۔ جب تک ہم اس کو اختیار نہیں کریں گے تب تک ہمیں سکون نہیں۔ اگر ہم کیا کچھ لوگوں کا سکون گما کر کے، ان کا سکون کو برباد کر کے سکون تلاش کریں گے، یا تو کوئی سکون حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی لا یرحم اللہ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس قوم پر رحم نہیں کرتا، اللہ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے۔ تو ہمیں بھی اب رحم کرنے کی کیا بات؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ ڈرائیور کی غلطی ہے، ٹریفک والوں کی غلطی، کیوں ان کی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے جب ہمارے نوجوان، ہمارے بچے کوئی غلط راستہ اختیار کرتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ ہمیں بھی پکڑے گا کہ آپ جانتے تھے، آپ کے اندر اللہ رب العزت نے اتنا یہ سمجھ دی تھی، سوچ اور بوجھ دی تھی کہ تمام لوگ مسجد سے دور ہو رہے تھے، تمام لوگ نبی کے نقش قدم سے دور ہوتے جا رہے تھے، آپ کی ذمہ داری یہ تھی کہ آپ ان کو اس نقش قدم پر لاتے، یا کیا آپ نے نبھایا؟ تو بتاؤ ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم اس وقت جواب نہیں دے سکیں گے، تو اس وقت یہ بربادی کا سبب یہی ہمارے لیے بنے گا، اور بربادی سے بچنے کے لیے ہمیں یہی ہے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کو اختیار کریں۔ تو ہمیں دعا کریں کہ اللہ رب
रब्बुल इज्जत हमें प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और दूसरी आयत मैंने पढ़ी थी, हमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। क्या हमन यअमल मिस्काल, आप देखिए हम जो काम करते हैं, मतलब कोई भी काम करते हैं, हम उसकी फोटो खींचते हैं, अच्छी तरीके से देखो फलानी जगह एक्सीडेंट हुआ, तमाम के तमाम लोग मान गए। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, उसमें नेकी नहीं है। नेकी आप देखिए कुरान करीम ने कहा हमें यअमल मिस्काल ज़र्रतिन, लफ्ज़ ज़र्रा साइंस के जो स्टूडेंट है उनको पता है कि ज़र्रा उसको बोलते हैं कि जो हमें दिखाई नहीं देता, तो उसके लिए देखने के लिए खुर्दबीन बनाई जाती है कि ऐसे ज़र्रात जिनको हम देख नहीं सकते। तो इंसान के दिल में अगर इतनी नेकी करे वो, तो उसका भी अजर साथ में कहा हमें यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा। क्या अगर किसी ने उसके उस जरा बराबर की कोई ऐसी खता की, कोई ऐसी किसी के बारे में इतना भी बुरा सोचा कि जाहिर तो नहीं किया लेकिन दिल में उसने जरूर सोचा किसी की बर्बादी के लिए, तो कुरान ने कहा हमें यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा। क्या एक ऐसी मतलब इतनी सी एक सोच, हमारी सोच सबसे पहले अगर हम खुशी चाहते हैं तो हमें एक अच्छी सोच बनानी है। हमें जरूरत है कि कुरान से हम वाबस्ता हो जाए। जिस कुरान से हमारा रिश्ता जो था वो खत्म हो चुका है। आज हम कामयाबी चाहते हैं, आज हम तरक्की चाहते हैं। वो तरक्की हमने इस तरीके से इख्तियार की कि हम उस सियासत के तौर पर जैसे हम खुद अपने आप को चमकाना चाहते हैं, दूसरा चाहे बाढ़ में जाए हमें क्या उसे, लेकिन नहीं, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, आप हर एक से सवाल किया जाएगा। आज अगर कोई बर्बाद हो रहा है, आज अगर कोई बर्बाद हो रहा है, हम ये न सोचें कि हमें क्या लेना देना इससे। कल क़यामत के दिन प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लुकुम राई, कि आपसे पूछा जाएगा, आपसे सवाल किया जाएगा। तो उस दिन जिस वक्त हम कहते हैं कि शाफ़े महशर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब की सिफारिश करें, अपने दस्ते मुबारक से जामे कौसर खिलाएंगे, अल्लाह हर एक को नसीब फरमाए। लेकिन बुजुर्गों और दोस्तों, उसके लिए हमें उसके नक्शे कदम पर चलना है। क्या अगर हम इस दुनिया की 4 दिन की जिंदगी के अंदर उसके नक्शे कदम को ठुकराया होगा और कल ये उम्मीद लेके जाएंगे कि हम प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से हम जो भी जामे कौसर पिएंगे, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश में, तो कैसे नसीब होगी। क्योंकि इस दुनिया के अंदर अगर हम उसके नक्शे कदम पर नहीं चले तो वहां की फिर उम्मीद से लगाने से कोई फायदा नहीं। तो जरूरत यह है कि अभी भी मौका है, कहते हैं सुबह का बोला हुआ शाम को वापस आए, उसको भूला नहीं कहते। क्या सुबह का बोला हुआ कि इंसान अगर सुबह भी खता करे लेकिन अल्लाह के दरबार में तौबा करे। इसलिए कुरान में कहता वस्तगफिरू इन्नहु कान गफ्फारा व युरसिल समा अलैहिम मिदरारा, कि इंसान को चाहे कि इस्तिगफार करे, हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में अल्लाह की बारगाह में हम तौबा करें। आज हालात, मौसमी हालात हमारे से खिलाफ क्यों? वजह इसकी यही है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस कौम पर नाराज होता उनका खाना वो बंद नहीं करता, क्योंकि खाना इसकी कोई कीमत नहीं। फरमाते उलमाए इकराम, दुनिया की कीमत अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने एक मच्छर के पर के बराबर, बल्कि उससे भी कम है। क्या मच्छर का पर जिसकी कोई कीमत नहीं, जिसकी कोई मंजिलत नहीं, बल्कि उससे भी बदतर, उससे भी कम तर इस दुनिया की कीमत है। तो हमें चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि हमसे हमारा खालिक, हमसे हमारा मालिक राजी हो जाए, तो जरूरत हम अल्लाह के दरबार में उसकी तरफ इस्तिग़फ़ार करें, उसकी तरफ रुजू करें। तो इसलिए कुरान में लिखा हमें यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, कि एक इतनी सी नेकी हम करें कि जिसे कोई नहीं देख सकता, लेकिन हमारा अल्लाह, हमारा खालिक, वो हमारा मालिक, वो उसे अच्छी तरह जानता है। हमारे नजात के लिए वही एक नेकी जो वो छोटी होगी। लेकिन अगर हम इतनी बड़ी बड़ी नेकियां करेंगे, इतनी बड़ी बड़ी नेकियां करेंगे, लेकिन अंदर से हमारी नीयत ठीक नहीं होगी, अंदर से हम प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर नहीं चलते, तो प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यरहमुल्लाह मन ला यरहमुन्नास। तो हमें सोचना है, इस तालीम से हमें वाबस्ता होना है कि अल्लाह का क्या पैगाम है, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या पैगाम है। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कहने सुनने से अमल करे। तो बात